نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے سورہ بقرہ کی، تو اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایہا، اے، الناسو، لوگو، اعبدو، تم بندگی کرو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا، کم، تم کو، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ سکو۔ تو کیا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کو شروع کیا تو ہمیں اس کے آغاز میں جو ہے 3 طرح کے لوگوں کا پتہ چلا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے کہ دعا مانگی سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سیدھے راستے کی صورت میں ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہدایت ہے، اس کو آ کے لے لو۔ تو سب سے پہلا گروپ وہ تھا کہ جن کے سامنے یہ کتاب آئی، یہ ہدایت آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کتاب کو رکھا ہدایت کے لیے، تو ان لوگوں نے اس کتاب کو لیا اور وہ تمام کام کیے جو کہ ان کے رب نے ان سے کرنے کا حکم دیا ان کو۔ تو وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ متقین تھے، وہ مومنین تھے۔ اور کیا تھا کہ ان کا انجام بھی ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے اس ہدایت کو لے لیا تو اس کے بعد ان کا انجام کیسا رہا کہ ان کو کہا گیا کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ دوسرا گروپ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہ کھلم کھلا ہدایت کا انکار کیا، تو ان انکار کرنے والے کون تھے؟ یہ کافر تھے، اور ان کا انجام بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کا انجام تھا عذاب عظیم، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد تیسرا گروپ تھا منافقین کا، جو کہ زیادہ خطرناک، زیادہ کیا یعنی خطرناک گروپ تھا۔ ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے بھی سزا تھی جو کہ کیا تھی کہ عذاب علیم کی صورت میں تھی۔ تو اب 3 گروپس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، تینوں کے کام مختلف تھے، تینوں نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کے کام کیے اور ان کا انجام بھی اسی ان کے مطابق تھا، جو انہوں نے کام کیے اس کے مطابق ان کا انجام ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے مومنو، اے کافرو، اے منافقو۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ الناس، لوگوں کی، یعنی تمام جتنے بھی گروپ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ایک جسے کہہ لیں کہ مشترکہ خطاب ہے، سب سے ایک کامن ایڈریس ہے، سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اعبدو، تم عبادت کرو، تم بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اعبدو کیا ہے؟ آرڈر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ تمام انسان کیا کریں، اعبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت کے معنی جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی عبادت کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کہ اس میں محبت بھی ہو، خوف بھی ہو، تعظیم بھی ہو۔ تو کیا ہے کہ عبادت کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ اپنی پوری طاقت کے مطابق، جتنی آپ میں ہمت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی آپ میں صلاحیت ہے، اس کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں۔ یعنی طاقت سے کیا کہ جتنی آپ میں طاقت ہے، جیسے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دے رکھی ہیں، مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے، مجھ میں کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، تو کیا ہے کہ میں اپنی طاقت کے مطابق جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گی۔ لیکن اگر کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، تو وہ فرما برداری تو کرے گا لیکن اپنی طاقت کے مطابق کرے گا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا۔ تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ مکمل پوری فرما برداری کرے، یہ عبادت میں آتا ہے۔ دوسری چیز اس میں کیا آتی ہے کہ اس کے بعد محبت،
یعنی عبادت میں کیا آتا ہے کہ محبت ہو. تو انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرے. اس کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اپنے رب کی ہونی چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز جو عبادت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خوف، یعنی اپنے رب کی عظمت اور بڑائی کا اس کے دل میں خوف ہو، اور خوف بھی کیسا ہو کہ سب سے بڑھ کر ہو، تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز عبادت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے عجز اور انکساری کا اظہار کرے. یعنی اپنے رب کے سامنے تکبر نہ دکھائے، اکڑے مت، بلکہ کیا کرے؟ اپنے رب کے سامنے عاجز، اس کا عاجز بندہ بن کے رہے، عجز اور انکساری کا اظہار کرے. تو کیا ہے کہ عبادت میں کیا چیزیں آ گئیں کہ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے انسان پوری مکمل فرما برداری کرے. سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اپنے رب کے لیے محبت ہو، سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اپنے رب کے لیے خوف ہو، اور یہ کہ اپنے رب کے سامنے اس کا عاجز بندہ بن کر رہے، اس کے سامنے تکبر نہ کرے، اس کے سامنے اکڑے مت. اکڑنا کیسے؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں اور انسان اس کو ویلیو نہ دے اور اس کو کچھ اپنے سامنے سمجھے ہی نہ اور اپنی مرضی کرے. یہ اس کی عاجزی نہیں ہے. عاجزی یہ ہے کہ رب کا حکم آئے اور وہ اس حکم کو کر جائے. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ یعنی مکمل فرما برداری رب کے لیے ہو، سب سے بڑھ کر محبت رب کے لیے ہو، سب سے بڑھ کر خوف محبت اس کے لیے ہو، رب کے لیے ہو، اور یہ کہ عجز اور انکساری بھی جو ہے وہ رب کے لیے ہو. تو ایسا کیوں ہو؟ یہ تمام باتیں رب ہی کے لیے کیوں ہونی چاہیے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے ہم رب کا ورڈ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کو بھی ہم نے پہلے سورہ فاتحہ میں اس کو دیکھا تھا کہ رب کون ہوتا ہے. رب کے لیے ہم نے 3 چیزیں دیکھی تھیں کہ رب کون ہوتا ہے. رب خالق ہوتا ہے، رب مالک ہے، اور رب جو ہے مدبر ہے. اور رب وہ بھی ہے جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ ذرے سے کمال تک پہنچا دیتا ہے. تو کیا ہے کہ جیسے اگر میں اپنے آپ کو لوں، کیونکہ تمام انسانوں میں بھی شامل ہوں، اگر میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، تو میں اپنے رب کی عبادت کیوں کروں؟ تو رب کون ہے؟ خالق ہے. سب سے پہلی بات جو رب میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ رب میرا خالق ہے. اس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی میرا پیدا کرنے والا، مجھے تخلیق کرنے والا، مجھے حقیر پانی سے ایک بچہ اور ایک بچے کے بعد ایک انسان بنانے والا، مکمل انسان بنانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے. وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. اب کیا ہے کہ اس کا یہ تخلیق کرنا، مجھے پیدا کرنا کیا ہے کہ صرف اور صرف اس کے اختیار میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ مجھے پیدا کر سکتی، جو مجھے زندگی جیسی نعمت دے سکتی. تو پھر کیوں نہ میرے لیے، میرے رب کے لیے میرے دل میں سب سے بڑھ کر محبت ہو، کیونکہ مجھے اس نے زندگی دی، مجھے زندگی جیسی نعمت دی. میں کچھ بھی نہیں تھی، میرا تو وجود ہی نہیں تھا. تو مجھے کچھ بھی نہیں سے وجود میں لے کے آنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا. وہ مجھے پیدا نہ کرتا تو میں کچھ بھی نہیں تھی، میرا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. یعنی مجھے وجود میں لے کے آنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے، خالق ہے. تو سب سے بڑھ کر میرے دل میں کس کے لیے محبت ہونی چاہیے؟ اپنے خالق کے لیے، کہ جس نے کہ مجھے پیدا کیا. آج اس نے مجھے پیدا کیا، اور پیدا بھی کس سے؟ ایک حقیر پانی سے. ایک حقیر پانی سے ایک بچہ بنتا ہے. بچہ بننے کے بعد اس دنیا میں آتا ہے، اور کس طرح سے وہ ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی تمام صلاحیتوں کو وہ عروج تک لے جاتا ہے. تو یہ طاقت کسی اور میں تو ہے ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو تخلیق کر سکے. تو میرے رب نے مجھے بنایا، میرے رب نے میری تخلیق کی، اس کے علاوہ یہ کوئی کر نہیں سکتا. اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اس نے مجھے زندگی جیسی بڑی نعمت دی، مجھے ایک وجود بخشا. تو کیوں نہ میں اپنے رب سے سب سے بڑھ کر محبت کروں، جبکہ میرے وجود کا وہ خالق ہے.
اس کے علاوہ کوئی مجھے پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری بات رب میں کیا آتی ہے کہ رب مالک ہے۔ اب رب میرا مالک ہے، اور کیا ہے کہ مالک کون ہوتا ہے؟ یعنی غلام کا مالک وہ ہوتا ہے کہ غلام جو ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اب میں اگر اپنے مالک کی غلام ہوں تو کیا ہے کہ میرے پر اختیار جو ہے صرف اور صرف میرے رب کا ہے، وہ جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرے، اور وہ میرا مالک بھی ایسا ہے کہ وہ جو چاہے بھی میرے ساتھ سلوک کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ہستی، دنیا کی کوئی بھی مخلوق، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے۔ یعنی اگر وہ مجھے سزا دینا چاہے، میرے ساتھ برا سلوک کرنا چاہے، میرا مالک مجھے سزا دینا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کی سزا سے نہیں بچا سکتی۔ تو پھر کیوں نہ میں اپنے مالک کا ڈر، اپنے مالک کا خوف سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھوں۔ اس کے بعد ہے مدبر۔ رب کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ مدبر کون ہوتا ہے؟ کائنات کا نظام چلانے والا، جس کے ہاتھ میں تمام تدبیریں ہوتی ہیں۔ یعنی اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر آج یہ مدبر، یہ مالک، یہ رب، یہ خالق آج اس سورج کو یہ حکم دے کہ اے سورج تو ٹھنڈا ہو جا، تو کیا ہے کہ میں کیا اس دنیا میں سروائیو کر سکتی ہوں؟ نہیں۔ اگر آج مدبر، یہ رب جو ہے، ہواؤں کو حکم دے دے کہ ہواؤں رک جاؤ، تو کیا میری سروائیول ممکن ہے اس دنیا میں؟ نہیں، میں سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ آج اس زمین کو حکم دیا جائے کہ یہ تمام چیزیں جو یہ زمین اگاتی ہے اس کو وہ روک دے، نہ اگائے، تو کیا میں اس زمین پر سروائیو کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیوں نہ انسان اپنے رب کی فرما برداری کرے، کیونکہ انسان کی سروائیول اس کے ہاتھ میں ہے، اس کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کائنات کو حکم دے تو وہ رک جائے اپنا کام کرنے سے، اور اگر یہ کائنات اپنا کام کرنے سے رک جائے گی تو انسان یہاں پہ اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ انسان کی سروائیول اس کائنات کے نظام کے ساتھ ہے، اور یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالی، ہمارا رب جو ہے، اس کے ہاتھ میں اس کائنات کا نظام جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے حکم کو نہ مانے، وہ اس دنیا میں قائم ہی اس صورت میں رہ سکتا ہے، سروائیو ہی اس صورت میں رہ سکتا ہے کہ یہ نظام قائم رہے۔ تو پھر انسان کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو الحمدللہ ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے رب کی عبادت کیوں کرنی ہے۔ وہ رب کون ہے؟ وہ ہمارے لیے کیا کیا کچھ کرتا ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے۔ تو ہم کیوں نہ ایسے رب کی عبادت کریں؟ ہم کیوں نہ اس کی مکمل فرما برداری کریں جتنی کہ اس نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے؟ ہم کیوں نہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کریں؟ ہم کیوں نہ سب سے بڑھ کر اس کا خوف اپنے دل میں رکھیں؟ اور یہ کہ ظاہر ہے کہ جب کائنات کا نظام اس کے پاس ہے تو انسان کیوں نہ اس کا عاجز بندہ بنے، کیونکہ انسان تو بالکل بے بس ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس سورج کو وہ اسی طرح قائم رکھے اور اس سورج سے یوں ہی فائدہ لیتا رہے۔ کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ان ہواؤں کو چلتا رکھے، بلکہ انسان کیا، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی ہستی اس قابل ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ تمام چیزیں ایک رب میں ہیں، ایک اللہ میں ہیں، تو عبادت بھی صرف اور صرف اسی کی ہی ہونی چاہیے۔ وہی اس قابل ہے، وہی اس لائق ہے، اسی کی شان اس قابل ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرے۔ اس کے بعد ہے آیا کہ نیکسٹ پارٹ میں ہے کہ الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے۔ اب یہ رب ہی کو مزید جو ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ رب کون ہے۔ یہ رب وہ ہے جس نے کہ تمہیں پیدا کیا، اور اس کے علاوہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے تمام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب ہی ہے۔ تو عبادت بھی صرف اسی کی ہی ہونی چاہیے۔ جب تمہیں اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے
ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، رب ہی ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے لعلکم تتقون۔ اچھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رب کی عبادت کرو، اب اس کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کیوں ہونی چاہیے، اس میں کس کا فائدہ ہے، اگر انسان عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا فائدہ کس کو ملے گا؟ تو اس کا آنسر جو ہے آیا کہ اس حصے میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اچھا اس میں اب بچنا کیا ہے، کن چیزوں سے؟ اگر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تو وہ کن چیزوں سے بچ سکتا ہے، یعنی اس کی کیا بچت ہے؟ سب سے پہلا یہ کہ اگر انسان جو ہے صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، تو اس دنیا میں وہ بد امنی سے بچ جائے گا۔ یہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گی، بد امنی سے بچ جائے گا انسان۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اس پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں ہیں، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، ان تمام چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آخرت میں بھی انسان کی بچت صرف اور صرف اس صورت میں ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے، اپنے رب کی عبادت کرے۔ تو کیا ہے کہ یعنی یہ اللہ کی عبادت کرنا کس کے فائدے کے لیے ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت صرف اور صرف انسان کی ہے۔ تو اس کو بھی ہم ایک حدیث سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جو ہے وہ انسان ہی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے تمام انسان اور جن سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان اور تمام جن، اگلے بھی اور پچھلے بھی، سب کے سب کس طرح کے بن جائیں؟ متقی آدمی کے دل کی طرح بن جائیں، یعنی تمام کے تمام جو ہے بہت متقی بن جائیں، بہت فرما بردار بن جائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب فاجر انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمام کے تمام اگلے پچھلے انسان اور جن کیا بن جائیں؟ فاجر انسان۔ فاجر انسان کون ہوتا ہے؟ جو کہ بہت بہت زیادہ کھلم کھلا نافرمانی کرنے والا، بہت ایکسٹریملی جسے کہتے ہیں کہ ڈس اوبیڈینٹ انسان جو ہے نا، اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ یعنی تمام کے تمام جو ہیں انتہا کے نافرما بردار بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے انسان کی عبادت کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے کہ انسان عبادت کرے تو ہی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے قائم رہ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ تو ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری نافرمانی سے اس کی بادشاہت میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے بالکل پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہے اس عبادت کا، اس کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اس کے بعد حدیث ہی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ کمی نہیں آئے گی مگر جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو دینے سے آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور خزانوں کی بات ہے کہ تمام کے تمام انسان اور جن ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں جتنا چاہیں، یعنی کوانٹٹی کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا بھی چاہیں اور جو بھی چاہیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے یعنی وہ میں ان
ان کی وہ مطلوبہ چیز ان کو دے دوں، جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں میں ان کو وہ دے بھی دوں، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں آئے گی مگر جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو دینے سے آتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں تو اس کے ساتھ کیا پانی واپس آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی اگر وہ تمام انسانوں کو جو کچھ وہ مانگے، جتنا کچھ وہ مانگے وہ سب کا سب دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اس قدر وسیع ہیں کہ ان میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یعنی وہ تو خود خزانوں کا مالک ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بادشاہت، اس کے خزانے خود سے خود ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے نعوذ باللہ کہ انسان اس کی عبادت کریں تو ہی اس کی بادشاہت قائم رہ سکتی ہے یا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر انسان عبادت نہیں کرتے تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کہ انسان کا فائدہ ہے۔ انسان اگر بچنا چاہتا ہے، اپنی بچت چاہتا ہے، اپنی نجات چاہتا ہے، تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ دنیا میں بھی بچنا چاہتا ہے تو یہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے، اپنے رب کی عبادت کرے۔ آخرت میں بچنا چاہتا ہے، برے انجام سے بچنا چاہتا ہے، تو بھی کیا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ آیا کو دیکھتے ہیں۔ الذی، جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناءً چھت۔ یعنی کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی کا جسے کہہ لیں کہ مزید انٹروڈکشن ہے اس رب کا کہ اور اس نے کیا کیا بنایا ہے، وہ کن کن چیزوں کا مالک ہے۔ تو یہاں کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن یہاں ان میں سے کچھ کا ذکر ہے کہ وہ رب کون ہے۔ وہ رب وہ ہے جس نے کہ زمین کو کیا بنایا ہے، فرش بنایا ہے انسان کے چلنے کے لیے۔ تو اب یہ زمین جس نے بنائی ہے کون ہے؟ رب ہے۔ تو کیا کوئی اور اس قابل ہے کہ اس زمین کو بنا سکے؟ نہیں، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہ اس زمین کو پیدا کر سکے۔ اور زمین کو بھی کیسا بنایا؟ فرش بنا دیا، یعنی ایسا بنا دیا کہ انسان جو ہے آرام سے اس پہ رہ سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس پہ چلنے کے لیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اس زمین پر پیر رکھتا ہے تو زمین اس کو اچھال دیتی ہے، بلکہ کیا ہے کہ آرام سے اس پہ وہ پیر رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پیر رکھے تو بیچ میں ہی دھنستا جائے۔ یعنی انسان جیسا تھا اس کی ضرورت کے مطابق اس زمین کو بنا دیا گیا۔ تو یہ بنانا کس کے ہاتھ میں تھا؟ صرف اور صرف رب کے ہاتھ میں، ایسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کو بناتا، اور زمین کو بھی ایسا بنایا کہ وہ انسان کے لیے اس میں رہنا جو ہے وہ آسان ہے، اس کی ضرورت کے مطابق بنا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ زمین کے نیچے اتنا کچھ ہے، پانی ہے، آگ ہے، لیکن ہم کس طرح آرام سے اس زمین پہ چلتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے زمین کے نیچے کیا کیا کچھ ہے۔ تو یہ اس طرح کا اس کو کس نے بنایا؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے بنایا ہے یہ سب کچھ۔ اب آگے اس کی دوسری نعمت کا ذکر ہے کہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، کہ اس نے آسمان کو چھت بنایا۔ اب دوسری اس نعمت کا ذکر ہے کہ وہ نعمت جو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، وہ کیا ہے؟ آسمان کی نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، ایک خوبصورت چھت بنا دیا کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان اچھا ہی لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اوہو آج تو مجھے آسمان اچھا نہیں لگ رہا۔ ہمیشہ جب بھی انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ایک نئے ہی رنگ میں، نئے ہی روپ میں اس کو نظر آتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں خوبصورتی ہی نظر آتی ہے۔ کبھی انسان اس سے بور نہیں ہوتا کہ میں آسمان کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا، اب میں یہ رنگ مزید نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا۔ کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ اس رب نے اس آسمان کو ہمارے لیے بنایا، اور ایسا بنایا کہ انسان جو ہے اس سے کبھی اکتائے نہ، اس کو وہ ہمیشہ خوبصورت ہی لگے۔ اور پھر کیا ہے، رات کو بھی دیکھیں تو آسمان کی خوبصورتی چاند اور ستاروں کے ساتھ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
اور یہ کہ پروٹیکشن بھی ہے، بہت سی چیزوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. آسمان کو ایسا نہیں بنایا کہ اس قدر خوفناک سا بنا دیا جاتا کہ انسان اوپر کو دیکھتا تو وہ ڈرتا ہی رہتا. کیا ہے، انسان پروٹیکشن فیل کرتا ہے، اسے ڈر نہیں محسوس ہوتا کہ اوپر سے پتہ نہیں کیا اس پہ یہ کیا چیز ہے میرے اوپر آ کے گر ہی نہ جائے. تو یہ دوسری بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ اس نے انسانوں کے لیے بنائی. اور یہ نعمت بھی ایسی ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس، کسی مخلوق کے پاس، کسی ہستی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان کو بنا سکے. اور اس طرح سے بغیر پلر سے آسمان یہ کس نے تھام رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے تھام رکھا ہے اس کو، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے، ایک اور نعمت کا ذکر ہے، وَأَنزَلَ اور اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی، فأخرجا تو نکالے بھی اس سے من الثمرات کچھ پھل، رزقاً کھانے کے لیے، روزی کے لیے، لکم تمہارے لیے. اب لکم کس کے لیے؟ یعنی انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، یعنی تیسری نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ پانی اترتا ہے. اب یہ بارش بھی جو ہے سراسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب اس کا دل چاہے، جب اس کو ضرورت ہو تو وہ بادلوں کو حکم دے اور وہ اس کے لیے بارش برسا دیں. بلکہ یہ کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، صرف اور صرف ہمارے رب کے اختیار میں ہے یہ بارش، اس کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اب یہ بارش سے کیا ہوتا ہے، جب بارش برستی ہے تو زمین سے کیا ہے کہ نباتات اگتی ہیں، پھل پھول اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں. اب یہ زمین سے اس رزق کا آنا، اس روزی کا آنا، ان پھلوں کا آنا بھی کیا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اب اگر انسان سوچے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم خود بیج بوتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھل لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. اس کو ہم ایک مثال سے دیکھتے ہیں. جب فرض کریں کہ آپ جیسے گارڈننگ کرنے لگتی ہیں تو اس کے لیے آپ بیج لے کر آتی ہیں. سپوز کر لیں کہ آپ نے 10 بیج لیے اور 10 کو آپ نے جو ہے وہ زمین کھودی اور اس کے اندر ان کو جو ہے وہ دبا دیا. اب 10 ہی کے لیے آپ جو ہے خوب محنت کریں گے، ان کو اچھا سا پانی دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، جڑی بوٹیاں نکالیں گے، اچھی سی دیکھ بھال کریں گے. لیکن کیا آپ کے کنٹرول میں یہ ایسا ہے؟ کیا آپ کے بس میں ایسا ہے کہ یہ 10 کے 10 بیج اگ بھی پڑیں، ان میں سے پودے بھی نکل آئیں؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ کا اختیار صرف اتنا تھا کہ آپ نے بیج لیا، اس کو زمین میں دبا دیا، پانی دیا، اس کی حفاظت کی، بس، اس سے زیادہ نہیں. اب اس بیج میں سے جو پودا نکلے گا وہ رب کے حکم سے نکلے گا. کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیج میں سے پودے کو اگا دے. یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ایسا کر سکتی ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. تو اس کے بعد یعنی بیج کا اگنا بھی جو ہے انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ نے 10 بیج لیے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ 10 کے 10 کو آپ گرو کر دیں. کچھ گرو کر جائیں گے اور کچھ جو ہے وہیں پہ مر جائیں گے. اس کے بعد جب پودا نکل آتا ہے، پودے سے کیا ہے کہ پھل آتا ہے اس پہ. اب اس کا پھل آنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ تمام پودوں کو برابر سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، برابر سے پانی ڈالتے ہیں، برابر سے کھاد ڈالتے ہیں، ہر طرح سے ان کا تمام کے تمام کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، ایک پودے پہ پھل زیادہ آتا ہے، ایک پہ کم آتا ہے، اور ایک پہ بہت کم آتا ہے یا آتا ہی نہیں. تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے اپنی پوری کوشش کی کیونکہ آپ کا تو دل چاہتا ہے کہ تمام پودے پورے پھلوں سے بھر جائیں، لیکن یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ کچھ پہ پھل آیا، کچھ پہ کم آیا اور کچھ پہ آیا ہی نہیں. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ رزق جو ہے، یہ جو روزی ہے، یہ جو پھل آتے ہیں، یہ جو زمین سے جتنا بھی ہمیں رزق ملتا ہے، اس پہ انسان کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے. کچھ وہ کوشش ضرور کرتا ہے لیکن اس پھل کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ وہ قادر نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ جتنی بھی نعمتیں ان کا ذکر کیا گیا، ان سب پہ قادر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس کے بعد ہے
یعنی یہ تمام چیزیں صرف اور صرف ایک واحد ذات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا پس نہ تجعلوا تم ٹھہراؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں تمہاری تخلیق، یعنی انسان کی تخلیق، اس کے بعد انسان کے لیے زمین کا بننا، آسمان اور اس کے لیے رزق، آسمان سے بارش کا آنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ذات کرتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ یہ کر رہی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے علاوہ کیوں کسی اور کی عبادت کرے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جب یہ تمام چیزیں، یہ تمام اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر انسان کیوں اس قدر بیوقوف بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہرائے؟ یعنی یہ حق ہی نہیں بنتا، یہ انسان کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ انسان کو اتنی نعمتیں جو دے رہا ہے وہ تو صرف ایک دے رہا ہے، تو انسان کیوں کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرائے یا کیوں کسی اور کی عبادت کرے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ یعنی ہر انسان یہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اس زمین کا بنانے والا ایک ہے، اس آسمان کو بنانے والا ایک ہے، اور کوئی دوسرا ان چیزوں کو بنانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بارش برسانے والا ایک ہے، انسان کی تخلیق صرف اور صرف ایک ذات کے کنٹرول میں ہے، صرف ایک ہی اللہ اس پر قادر ہے۔ اور یہ کہ تو پھر انسان جو ہے جب یہ تمام باتیں جانتا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں، تم یہ تمام باتیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی، یعنی پھر تو سراسر بیوقوفی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، جبکہ یہ تم سب باتیں جانتے ہو کہ ان سب کا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ جب ہم نے جان لیا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا مدبر ایک ہی ہے، اس کائنات کا مدبر ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، سب کچھ کرنے پہ وہی قادر ہے، وہی قدرت رکھتا ہے، تو پھر میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے کسی اور کو اس کا حصے دار نہ بناؤں، اس کی کسی بھی صفت میں، اس کی کسی بھی خوبی میں کسی اور کو اس کے ساتھ نہ ملاؤں۔ اس کے جتنے بھی اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اختیارات ہیں، ان اختیارات میں میں کسی کو بھی اس کا حصے دار نہ بناؤں۔ وہ اپنے اختیارات میں، وہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنی قدرت میں وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو کسی کو بھی ہم اس کے ساتھ نہیں حصے دار بنا سکتے، کسی کو بھی اس کے ساتھ ہم نہیں ملا سکتے کسی بھی طریقے سے۔ تو کیا ہے کہ شرک کے لیے، یہاں شرک کی بات ہوئی ہے، تو شرک کے لیے ہم ایک آدھ حدیث کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث جو کہ بہت ہی کہتے ہیں کہ ڈرا دینے والی ہے۔ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں شرک اس طرح گھس آئے گا جیسا کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر اور اس پر سیاہ چونٹی ہو۔ یعنی امت کہا گیا کہ میری امت میں شرک اس طرح سے گھس آئے گا۔ اب یہ مسلمانوں کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ میری امت میں شرک اس طرح سے گھس آئے گا کہ جیسے سیاہ رات یعنی ڈارک نائٹ ہو، اور اس میں کیا ہو کہ سیاہ پتھر ہو، یعنی ایک تو اندھیری رات ہے، بالکل اندھیرا ہے، اور اس میں ایک سیاہ پتھر ہو، وہ بھی ڈارک ہے، اور اوپر سے اتنی ڈارکنس کے بعد اس پتھر پر چونٹی بھی کیسی ہے؟ سیاہ ہے، بالکل کالی۔ یعنی آج کا مسلمان کیا ہے کہ یعنی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن اس کا شرک ایسا ہوگا کہ مسلمان شرک کریں گے اور ان کو احساس تک بھی نہیں ہوگا کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی غور کرنے والی حدیث ہے، بہت ہی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم تو
شرک میں کسی طرح سے شامل نہیں ہو رہے، کیونکہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ انسان کو احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے بچنے کا حل یہی ہے کہ انسان جو ہے بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کی کسی بھی صفت میں، اس کے کسی بھی اختیار میں، اس کی ذات میں، اس کے کمالات میں، اس کی قدرت میں کسی کو بھی اس کے ساتھ حصے دار نہ ٹھہرائے کسی بھی صورت میں۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ بندے پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یعنی بندے کا اللہ پر حق کیا ہے، بندے پر اللہ کا حق کیا ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم ویسے تو شرک نہیں کرتے، لیکن اس کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم بہت ساری اور چیزوں کو جو ہے نا شریک کر لیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ جیسے ہم نے کہا کہ عبادت کیا ہے کہ مکمل فرما برداری ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو اب کیا ہے کہ انسان کا نفس، اس کی انا، معاشرہ، فیملی، بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ نفس یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے حکم کے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ یعنی انسان کا نفس اس کو نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اس کی انا، معاشرہ اور فیملی کی وجہ سے ہم بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان کو ترجیح دے دیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ترجیح دیں۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم انشاءاللہ ان پہ غور کریں گے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، تو ہم اس حکم کو اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے یا کوئی بھی ریزن کہ اس کی وجہ سے ہم کہیں اللہ کے حکم کو پیچھے تو نہیں ڈالتے، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ مکمل فرما برداری ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ریاکاری کی، یعنی دکھاوے کی نیکیاں بھی شرک اصغر میں آ جاتی ہیں۔ دکھاوے کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا یا کوئی اور نیکی کرنا کہ جس میں کہ ہماری نیت یہ ہو جائے کہ اچھا لوگ مجھے نیک سمجھیں یا فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو اس وقت میں یہ نیکی کر جاؤں، یا اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے کہ ہم نے اس میں، کیونکہ نیکی تو صرف اور صرف جو ہے کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ نے کوئی بھی عبادت کی ہے صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ جب آپ نے کسی اور کو سوچا اور اس کے لیے بھی اس کو بھی شامل کر لیا تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ یعنی ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچائے، شرک سے بچائے، اور تمام طرح کے شرک سے بچائے، ریاکاری سے بھی بچائے۔ اس کے بعد ہے وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم فی ریبن، کسی شک میں، مما، اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ یہاں اپنا بندہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور نزلنا میں قرآن کی بات ہے کہ کیا اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے؟ قرآن کو اتارا ہے۔ کس پر اتارا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ تو پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیچھے ہم نے جو 2 آیات پڑھی ان میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی بات ہے، اللہ کا ایک ہونا، اس پہ دلائل دیے گئے کہ انسان جو ہے صرف اور صرف اللہ کو ایک مانے، اسی کی عبادت کرے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، کس پر اتارا ہے؟ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دلیل دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں اس کی سچائی کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے وہ کیا ہے، کہ وہ سچ ہے، اس کے بارے میں انسان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں انسان کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کلام جو ہے وہ کسی انسان کا ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ کسی انسان کا من گھڑت کلام نہیں ہے، مین میڈ بک نہیں ہے یہ۔
اب اس چیز کو پروف کرنے کے لیے اگر کوئی شک میں ہے تو اس کے لیے ایک چیلنج بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم شک میں ہو تو پھر کیا کرو، پھر یہ کرو کہ فَأْتُو، تو لے آؤ بِصُورَةٍ، کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ، اس کی مانند۔ اب ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ قرآن جو ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود سے بنا رہے ہیں، تو کیا ہے کہ اگر یہ انسان کا کلام ہے تمہارے نزدیک تو تم بھی انسان ہو، تو ایسا کرو پھر اس جیسا کلام تم بھی لاؤ۔ اور پھر پورے کلام کی بات نہیں ہوئی، صرف ایک سورت کا کہا گیا، ایک سورت کا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر ایسے کرو، تم بھی انسان ہو تو تم بھی ایسا ہی ایک کلام، ایسی ہی ایک سورت بنا کر لاؤ۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جو کہ اس کلام کو پیش کر رہے تھے، تو وہاں صرف ایک انسان کو یہ چیلنج نہیں دیا گیا کہ صرف ایک ہی اکیلا ہی ایسا کر کے دکھائے، بلکہ کیا کہا کہ وَدْعُو، اور بلا لو، شُہَدَاءَکُم، مددگار اپنے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم جس جس کو اپنی اس کام کے لیے، اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جس کو بھی تم سمجھتے ہو، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، سب اپنے مددگار بلا لو، تو کیا ہے کہ ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ یہ چیلنج تھا۔ یہ چیلنج جو تھا وہ تب کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اسلام جب شروع ہوا تو لوگوں نے اس کو جھٹلانے کی، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوششیں کی، ہر طرح سے انہوں نے اپنی انرجیز جو تھیں وہ اس میں ضائع کی، جنگیں تک بھی کی، لڑائیاں بھی کی، خون خرابہ بھی ہوا، لیکن ان کو یہاں پہ ایک بہت ہی سادہ سی بات کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے جو کہ اپنے پاس سے یہ تمام باتیں بتا رہا ہے، تو تم بھی اس کو اگر غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو ایک آسان سا کام کرو کہ ایک صورت اس طرح کی بنا کر دکھا دو، کہ دوسری طرف اپنی اتنی انرجیز لگاتے ہو، جو کہ آج کی دنیا بھی لگا رہی ہے، ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس قرآن کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کیا جائے، بہت کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک سادہ سا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ ایک صورت بنا لاؤ۔ لیکن کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے بھی، جتنے بھی تم مددگار اپنے بلا سکتے ہو، سب کو بلا لو سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا تمام تم اپنے مددگار اکٹھے کر لو اور اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک صورت بنا لاؤ۔ اچھا، کیا تھا کہ ہر نبی کو جو ہے اس کے زمانے کے حساب سے معجزات دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن پاک معجزے کے طور پر دیا گیا۔ یہ معجزہ جو تھا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ پہلے نبیوں کو جو معجزات دیے جاتے تھے وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے، یعنی اس وقت کے لوگ ہی ان کو دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ معجزہ ایسا دیا گیا جو کہ تب سے ہے اور قیامت تک رہے گا، ہر دور کا انسان اس معجزے کو دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جس دور میں جو چیز بہت عروج پہ ہوتی، اس نبی کو اسی کے مطابق معجزے دیے جاتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو جو تھا وہ عروج پہ تھا، تو کیا تھا کہ ان کو جادوئی قسم کے معجزے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، تو ان کو طب کے متعلق جو تھے وہ معجزے دیے گئے، کہ جیسے کہ وہ اندھے کو جو بینائی دے دیتے، مردے کو زندہ کر دیتے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے۔ رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ، عرب کے جو لوگ تھے، وہاں شاعری جو تھی وہ بہت عروج پہ تھی، یعنی شاعری میں عرب کے لوگ اس قدر ماہر تھے، ان کے حافظے اس قدر تیز تھے، شاعری اور اپنی زبان میں وہ اس قدر عبور رکھتے تھے کہ کیا ہوتا تھا کہ بعض اوقات پورا پورا دن جو ہے وہ پوری بات ایسی شاعری میں کرتے، اور شاعری بھی ایسی ہوتی کہ اس میں کوئی نقطہ نہ استعمال ہو، اس قدر ماہر تھے۔ اور لیکن پھر کیا ہوا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ کلام جو تھا وہ دیا گیا، تو انہوں نے اس کو پہلے یہی کہا کہ یہ تو شاعری ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ اچھا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی شاعری ہے تو تم بھی انسان ہو، ایسی ہی شاعری پھر بنا کر لاؤ۔
لیکن کیا تھا کہ کیونکہ یہ نہ تو شاعری تھی نہ ہی کسی انسان کا کلام تھا، بلکہ یہ کیا ہے، کلام اللہ ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو کہ واحد ہے، تو جو خود واحد ہے تو اس کے کلام جیسا کوئی کلام کیسے بنا سکتا ہے۔ تو یہ چیلنج ان کو دیا گیا، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، آئندہ بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ تب کے بھی جو وہاں کے بڑے بڑے شاعر تھے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے، اس کے مقابلے کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، اور آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ فَإِلَّمْ اگر نہ تفعلوا تم کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَلَن تفعلوا، اور تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، وَلَن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، یعنی ایسا تم کر بھی نہیں سکتے اور کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ تو کیا ہے، جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس کے باوجود تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو تو پھر کیا ہے، فَاتَّقُوا تو ڈرو، النار آگ سے، التی وہ جو، وقودها ایندھن اس کا، الناس آدمی، والحجارتی اور پتھر ہیں، اعدت اور تیار کر رکھی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ چیلنج دیا گیا ہے اور تم یہ پورا بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود تم اس کتاب کا انکار کرتے ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے احکامات کو نہیں لیتے، تو پھر کیا ہے کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن کون ہوگا، انسان اور پتھر، یعنی انسان جو ہے اس آگ کے لیے ایز اے فیول کام کرے گا، بطور ایندھن کام کرے گا۔ تو یعنی کیا ہے کہ انسان کو جب اس آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ جو ہے اور بھڑک اٹھے گی، کیونکہ انسان جو ہے ایز اے فیول کام کرے گا اس میں۔ اور پھر وہی بات کہ اعدت للکافرین، کہ یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی ایسے نہ ماننے والے جو کہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کی بات کو لیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتے، رد کرتے ہیں، اس کا مانتے نہیں ہیں، تو ایسے کافروں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کا کہ ایندھن وہ خود انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس کے بعد ہے اب یہ یہاں پہ بھی دو طرح کے لوگوں کی بات کر دی گئی، ایک وہ ہیں جنہوں نے کہ انکار کیا، اب اس کا اپوزٹ ہے دوسرے لوگ ہیں، وبشر اور تو بشارت دے، الذین ان کو جنہوں نے آمنو ایمان لے کر آئے، مان لیا، وعملوا اور عمل کیے، الصالحاتی نیک، یعنی خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے، جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے۔ اب یہاں سے بہت واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ خوشخبری جو ہے ان لوگوں کو ملے گی جو کہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، انا یہ کہ لہم ان کے لیے، جناتن گھنے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یعنی ان کی خوشخبری کیا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اب جنت کو پانے کے لیے یہاں پہ دو شرطیں نظر آ رہی ہیں، ایمان اور عمل صالح، نیک عمل۔ ایک انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا اور اس کے بعد وہ نیک عمل نہیں کرتا، تو کیا ہے کہ یہ جنت کا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جنت کا وعدہ اس کے لیے ہے جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتا لیکن نیک عمل وہ بہت کر سکتا ہے، وہ ایمان نہیں لائے اور صرف نیک عمل کرے، تو اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ جنت کا وعدہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم کر دیں گے، ایمان ہے نیک عمل نہیں ہے تو بھی جنت نہیں ملے گی، ایمان نہیں ہے صرف نیک عمل کر لیے تو بھی جنت نہیں ہے۔ جنت کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایمان ہو اور عمل صالح۔ اب آگے اسی جنت کی تھوڑی سی ایک جھلک انسان کو دکھائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ہوگا کیا۔ کلما جب کبھی، رزقو ان کو ملے گا، رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، یعنی اس جنت میں سے جب ان کو کچھ ملے گا، من ثمراتن کچھ پھل، رزقن کھانے کو،
یعنی اس جنت میں سے جب ان کو کچھ پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ جنتی کیا کہیں گے اس کو دیکھ کر؟ قالو کہیں گے ھذا یہ الذی وہی ہے جو رزقنا ہم کو ملا تھا من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ اور حالانکہ انہیں دیا جائے گا متشابہا ملتا جلتا ہم شکل. یعنی جب ان کو کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا، پھل دیا جائے گا، تو جنتی ان پھلوں کو، اس رزق کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو کہ ہم کو ملا تھا. تو کیا ہے کہ ایسا وہ کیوں کہیں گے؟ اور یہ کہ متشابہہ، یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا، وہ وہی نہیں ہوگا جو کہ ان کو پہلے دیا گیا تھا. وہ کیا ہے؟ متشابہہ، ملتا جلتا ہوگا. تو اس ملتے جلتے کے لیے بھی دو اوپینینز ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ ملتا جلتا کیا ہوگا کہ شاید جنت کے پھل آپس میں ملتے جلتے ہوں گے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان پھلوں کی شکل جو ہے وہ دنیا کے پھلوں کی طرح کی ہوگی؟ کیونکہ جنت کے بارے میں یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ انسان کے تصور سے بیونڈ ہے. جنت کا آپ گمان نہیں کر سکتے. جنت انسان کی امیجنیشن سے بیونڈ ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا ہے. یعنی جنت آپ چیزوں کو سوچ سکتے ہیں کہ جنت اچھا اس طرح ہوگی، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، لیکن آپ اپنی سوچ کو جتنا سوچیں گے اچھا یہ چیز اس حد تک خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوگی. وہ آپ کی جتنا آپ نے اس کو امیجن کیا ہے، آپ کی امیجنیشن سے وہ بیونڈ ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی. آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، انسان اس کا گمان نہیں کر سکتا. جنت ایسی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اور اس میں کیا ہے؟ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں مطہرتن پاکیزہ. اب ایک اور نعمت جو وہاں پہ ملے گی وہ کیا ہے کہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. کس طرح سے پاکیزہ؟ کہ روحانی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی، اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی، اور جسمانی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی. اچھا یہاں کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف مردوں کے لیے ہی بیویاں ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ زوج جو لفظ ہے وہ عربی میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ بیویاں ٹرانسلیشن اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پیچھے وَلَهُم میں ہم جو ضمیر ہے وہ مذکر کی ضمیر ہے، اس لیے ترجمے میں ازواج کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ بیویاں ہو جاتا ہے. ادروائز کیا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیں گے، کوئی اکیلا وہاں پہ نہیں رہے گا. اور پھر اس کے بعد اتنی ساری نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی وہاں انسان کو ہمیشگی ملے گی. تو ہمیشگی کی خواہش بھی انسان میں یہاں اس دنیا میں بھی ہے. انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ اس کے لیے رہے. جوانی ہے تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے رہے، وہ اس کو بدلنا نہیں چاہتا، اور اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. لیکن اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ انسان کو ہمیشگی پسند ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بھی جنت میں رکھا ہے. جنت میں جہاں اتنی بے شمار نعمتیں ہوں گی تو وہاں یہ بھی ایک نعمت ہوگی کہ انسان وہاں پہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ انسان جو ہے اس کو ہمیشگی پسند ہے. اس دنیا میں بھی اس نے ہمیشگی کو پسند کیا بہت ساری چیزوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو جو ہے وہ جنت میں پورا کیا کہ وہاں پہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. تو کیا ہے کہ جنت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ اگر جنت کی، جیسے یہاں پہ عورتوں کا ذکر ہے نا کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، تو اس کے لیے حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت زمین کی طرف جھانکے تو ساری دنیا روشن ہو جائے، زمین اور آسمان کے درمیان سارا حصہ خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس عورت کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی یہ جنت کی عورت کا ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ جنت کی عورت ہوگی کیا، کہ اگر زمین پہ دیکھ لے، یعنی اس کو اس قدر نور دیا جائے گا کہ اگر وہ زمین پر جھانک لے تو ساری دنیا اس سے روشن ہو جائے، اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنا کچھ بھی ہے
سارا حصہ جو ہے اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے. اور اس عورت کے دوپٹے کو کیا اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس عورت کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ کیا ہے؟ دنیا اور ما فیہا، یعنی اس دنیا اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، کتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں، کتنی قیمتی اور کتنی خوبصورت چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر اس کا دوپٹہ ہے جو اس کے سر پر ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا. چلیے انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.